السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید۔ ٹاپک دیکھتے ہیں، کیا مردوں کو زندہ لوگ سنا سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ دیکھیے قرآن کے آیت کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ اس میں دیا گیا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 80 میں، آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے؟ بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیرے روگردان جا رہے ہیں۔ اور سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ کیا بول رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ ابھی جو آج کل لوگ جاتے ہیں درگاہ اور مزاروں میں، اپنی جا کے حاجت کو پوری کرتے ہیں، اپنی منتوں کو پوری کرتے ہیں، جا کے قبروں کے پاس بیٹھ کے مردوں سے مانگتے ہیں میری یہ پوری کر دو، میری وہ پوری کر دو۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا عقیدہ اس میں ہی گھسا دیتے ہیں جن کا ان پر عقیدہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا عقیدہ قبروں پہ ہے تو آپ کا عقیدہ اس میں ہی چلے جائے گا، جبکہ آپ کی مراد اللہ تعالیٰ پورے کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ مانگنا چاہیے۔ ہاں، سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سی دعا مانگنے کا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ نے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھا راستہ تو صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا قرآن اور حدیث کا سیدھا راستہ ہے، اور یہ درگاہ مزار سب گمراہی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے سورہ روم آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے؟ بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر مر گئے ہو۔ اب بتائیں کون سنا سکتا ہے؟ بتائیں، قبروں میں جو کہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہوگی، وہ تو خود جا چکے، وہ آپ کی کیا دعا سنیں گے؟ بتائیں آپ۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں یہ باتیں ہیں۔ ہاں، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اور بے شک اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اور دیکھیے سورہ نحل آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے؟ اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب بتائیں، جو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے خود پیدا کیا، پھر زندگی دی، کھانا دیا، پینا دیا، کپڑے دیے، اور بہت سے نعمتوں سے سرفراز کیا، پھر وہ لوگوں کو موت دیا، پھر ان کے ہی قبروں میں جا کے آپ لوگ پکارتے ہیں۔ تو آپ بتائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے؟ سورہ نحل قرآن کی آیت بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو، سورہ نحل میں آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے؟ اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیے سورہ نحل آیت نمبر 21 میں دیکھیے، مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی کہ قیامت کا دن تو نزدیک ہے، لیکن کب ہے انہیں یہ بھی شعور نہیں کہ وہ پھر کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ سب اپنے قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں قرآن میں کیا فرما رہے؟ آیت نمبر 21 میں، سورہ نحل آیت نمبر 21 میں دیکھ لیجئے گا اگر آپ لوگوں کے پاس ترجمے والا قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے؟ مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ آگے دیکھیے سورہ حج آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے؟ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتی، چاہے سارے کے سارے ہی جمع ہو جائے، بلکہ اگر مکھی بھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے، سبحان اللہ، جب مکھی بھی کوئی ان سے لے بھاگے کوئی چیز تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا یعنی کمزور ہے طلب کرنے والا، اور بڑا کمزور ہے وہ جسے طلب کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مکھی کی مثال دیے کہ اگر مکھی کوئی چیز چھین لے جائے انسان سے، مان لو آپ بسکٹ کھا رہے ہو، بسکٹ میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے جائے تو آپ کیا وہ ٹکڑا لا سکتے ہو ان سے واپس؟ بتاؤ، لے آؤ اپنے باباؤں کو اور بولو کہ جو وہ ٹکڑا چھین لے گئی وہ لے آئے۔ لے آ سکتے؟ ہرگز نہیں لا سکتے، اور آپ بھی نہیں لا سکتے۔
یہاں کیا کہہ رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کان لگا کر سن لو، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، پھر کیسے ان سے ہم جا کر مانگے جو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، جو ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، جو ایک زندہ چیز نہیں بنا سکتے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طرح طرح کے پرندے، طرح طرح کے انسان بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، کیڑے مکوڑے، چیٹی سے لے کے مکھی سے لے کے، اب بتائیں ان سے جا کر کیوں مانگتے ہیں ہم جو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، جو خود تو پیدا کر نہیں سکتے، جو یہ تو ناممکن ہے، کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے، سورہ حج میں فرما رہے، آیت نمبر 73 میں فرما رہے، یہ بات ذرا غور کیجئے گا آپ لوگ، اور اگر ترجمے والا قرآن ہے نا تو کھول کر دیکھیے گا، کھول کر پڑھیے گا کہ ہم لوگ کس گمراہی میں ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ ہم لوگ سب گنہگار ہیں، کہیں نہ کہیں سب گنہگار ہیں، لیکن یہاں پہ بات صرف اتنی سی ہے، کیا ہم لوگ توحید پہ ہے؟ کیونکہ موحد توحید پہ جو رہتا ہے نا اسے موحد کہا جاتا ہے۔ موحد میں رہنے والا اس کی ایک دن کی زندگی 100 سال کی زندگی سے برابر، مطلب بہت بہترین ہوتی ہے۔ جو مشرک کی 100 سال کی زندگی ہوتی ہے نا، وہ موحد کی ایک دن کی زندگی بہترین ہوتی ہے اللہ کی نظر میں، یاد رکھیں۔